الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 28 اپریل 2023 ہے اور جمعۃ المبارک شوال المکرم سن 1444 ہجری کا پہلا ہے. ماہ شوال کے حوالے سے میں عید الفطر کے اجتماع پہ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں کر چکا ہوں. اس جمعہ میں بھی شوال المکرم کی اہمیت کے بارے میں 5 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ماہ شوال یہ اسلامی ترتیب کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے. اس کے بعد ذوالقعد ہے، وہ 11واں ہے، اور ذوالحج ہے، وہ 12واں مہینہ. اس 10ویں مہینے کی اہمیت میں 5 باتیں ایسی ہیں جس کو ہم بطور فضیلت ذکر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس میں مسلمانوں کی 2 عیدوں میں پہلی عید عید الفطر موجود ہے. شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے روزے قبول ہونے کا ایک انعام ہے. اور اس عید الفطر کے ساتھ دوسری فضیلت ماہ شوال المکرم کی وہ ہے 6 روزے، جسے شش عیدی بھی کہتے ہیں، 6 روزے شوال کے بھی کہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان مدینہ منورہ ہیں. ان کی حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ فرمایا ثم، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر شوال المکرم کی فضیلت میں فرمایا ثم اتبع 6 من الشوال کان کصیام الدہر، کہ پھر رمضان المبارک کے 6 روزے رکھ دیے تو شعبان المعظم رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ دیے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا. یہ شوال کی دوسری فضیلت ہے. تو پورے سال کے روزے ان 6 روزوں کی بنیاد پہ کیسے ملتے ہیں؟ دراصل قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کریں گے آپ کو 10 گنا ثواب ہے. یعنی ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک نماز پڑھیے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں 10 جمعے پڑھنے کا ثواب ہے. ہر نیکی پر 10 گنا ہے. تو رمضان المبارک کا 1 مہینہ اور شوال کے 6 دن، یہ 36 دن بنتے ہیں. اور چاند کے اعتبار سے سال 360 دنوں کا بنتا ہے. تو 36 روزے ہیں، 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 360 بنتا ہے. تو پورے سال کے روزوں کا ثواب بن جائے گا.
کہ ہر روزے کا ثواب 10 گنا۔ یہ شوال المکرم کی دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت شوال المکرم کی وہ یہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے اعتکاف کی قضا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کا ارادہ کیا، بعض وجوہات کی بنیاد پہ نہ ہو سکا۔ یہ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اعتکاف کی قضا شوال کے مہینے میں کی۔ تو یہ تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے۔ چوتھی فضیلت کہ ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ کی رخصتی اور نکاح سے پہلے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے کہ اس ماہ میں جس کی شادی ہو جائے وہ طلاق پر ہی نتیجہ پہنچتا ہے، وہ نباہ نہیں ہو سکتا، وہ ان کا آپس میں گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر اس مہینے میں شادی کو ایوائڈ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح بھی اس مہینے میں فرمایا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش کائنات کی عورت آپ کو کہاں ملے گی، جو صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے، اور نبی کی بیوی بننے کے بعد اپنے والد کی بھی ماں کے درجے پہ فائز ہو گئی ہے۔ ام المؤمنین ہے تو باپ بھی تو مومن ہے نا، یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی مہینے میں شادی کرنا مستحب اور کار ثواب ہے۔ ایک وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور دوسری وجہ اس منحوس نظریے پر رد ہے کہ جو سمجھتے ہیں اس مہینے میں شادی کرنے میں یہ معاملہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اسلام میں اس تصور کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ فلاں دن میں نکاح ہو گیا، فلاں رات میں نکاح ہو گیا، فلاں مہینے میں نکاح ہو گیا، فلاں وقت میں نکاح ہو گیا تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، شریعت کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ طلاق ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، وہ اپنے معاملات پر منحصر ہے، کسی مہینے اور کسی دن پر منحصر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سننا۔ بعض اوقات طلاق بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت ایک ہی رسی سے دونوں کو باندھنا اور ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ طلاق بعض اوقات نقصان دہ ہے لیکن کبھی فائدہ مند بھی ہے۔ آپ کہیں گے نقصان دہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، کوئی فائدہ طلاق کا سمجھا دیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ موجود ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن نے اس کا نام لیا، فلما قضا زید، حضرت زید کی بیوی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کی پھوپھو کی بیٹی ہے، کزن میرج ہے۔ اور قرآن کریم میں ان کے طلاق کا واقعہ موجود ہے، اور عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ کی یہ بیوی بنتی ہے۔ اب بتائیں خاتون کے حق میں فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے۔ تو یہ کیوں ہر وقت کہا جاتا ہے کہ طلاق ہمیشہ نقصان دے؟ طلاق کے ماحول کو دیکھا جائے گا، طلاق کے ماحول کو پرکھا جائے گا کہ بھئی کس معاملے میں ہوا ہے، کن وجوہات پہ ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دو بندے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں، اللہ کی حدود پامال ہوتی جا رہی ہو، اور انہیں کہ نا بابا آپ نے طلاق نہیں دینی، اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ جو لڑائی کر رہے ہیں، روزانہ فساد چل رہا ہے، ایک دوسرے میں مار کٹائی چل رہی ہے، اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی اللہ کا عرش نہیں ہلتا۔
ہاں بغیر کسی وجہ کے ظلم کرتے ہوئے طلاق نہیں دینی چاہیے، جرم ہے، غلط ہے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے، کوئی بیس ہے، اس میں کوئی اسلامی نظریہ متاثر ہو رہا ہے، تو طلاق میں دونوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ اس گناہ سے اور اس لڑائی اور فساد سے بچ جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے ہیں اس لیے طلاق نہ ہو، لیکن مجھے بتائیں کوئی ایسی خناسیت بیوی کے یا خاوند کے دماغ میں موجود ہو جس کی وجہ سے بچے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہے ہوں، تو ہم صرف ایک بچوں کی وجہ سے اس گناہوں کو برداشت کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، یا بعض اوقات کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ ان دونوں کے طلاق ہونے کے بعد دونوں کا اپنی اپنی جگہ رشتہ ہو جائے اور پہلے رشتے سے زیادہ بہتر ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے معاملات دیکھے بھی اور کیسے سنے بھی ہیں، کبھی اس کے الٹ بھی ہے، کبھی اس کے حق میں بھی ہے، تو اسی لیے اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، ہر صورت اور ٹھیک نہیں سمجھنا چاہیے، ہر صورت، کچھ صورتیں ٹھیک ہیں، کچھ صورتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو شوال کے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کا کوئی نظریہ اسلام میں ہوتا تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا کوئی معاملہ ہوتا۔ اماں عائشہ کا نکاح جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، آپ کی اور میری پرنٹ تصویر حرام ہے، کیونکہ پرنٹ تصویر کو دنیا کے ہر مفتی نے حرام کہا ہے۔ جو پرنٹ ہے نا، چھپی ہوئی، اس کو کوئی حلال نہیں کہتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیمراز کی جو ڈیجیٹل پکچر ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں تصویر کے حق میں ہے، کچھ کہتے ہیں ہم اس کو دینی ضرورت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، لیکن پرنٹ تصویر تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ لیکن اماں جان عائشہ وہ ہے جس کی پرنٹڈ پکچر، چھپی ہوئی تصویر جبرائیل امین عارش سے فرش پر حضور کو دکھانے لائے تھے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی کہلائے گی، اور اس بیوی کا نکاح شوال میں ہوا ہے۔ مجھے بتائیں اگر شوال کا نکاح جیسے لوگ سمجھتے تھے غلط ہوتا ہے، تو اماں جان عائشہ کی خوشیاں نعوذ باللہ ختم ہو جاتی نا۔ یہاں تو کوئی خوشیاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو اس جیسا پیار ہے کہ آج تک جب نکاح پڑھا جاتا ہے نا، خطبہ نکاح میں مختلف دعائیں دی جاتی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کی اس بچی اور بچے کو ایسی خوش قسمت زندگی دے جیسے عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شوال کی یہ چوتھی فضیلت ہے کہ اس میں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کسی اسلامی مہینے کو یا کسی دن کو یا کسی وقت کو یا کسی لمحے کو نکاح کے متعلق منحوس اور برا سمجھنا خود منحوس خیال ہے، خود برا خیال۔ پانچویں فضیلت، اس مہینے کی پانچویں فضیلت ہے کہ یہ اشہر الحرم ہے۔ اشہر الحرم کا کیا معنی؟ اشہر الحج، اشہر الحرم اور ہے، یہ اشہر الحج ہے، یعنی حج کے مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 197 ہے نا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ آیت قرآن کریم کی اس مہینے کی شان میں اتری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ جزم کے ساتھ معلق روایت ذکر فرمائی، اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے اپنے الفاظ میں یوں نقل فرمایا کہ جو قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ پہچانے ہوئے ہیں، فرمایا وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے پہلے دن ہے، یہ حج کے مہینے۔ تو یہ پانچویں فضیلت ماہ شوال کی ہے، جس مہینے کو ہم عید والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اور حج کے متعلق میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں مختصراً کہہ دیتا ہوں، میں حج پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ یا اس سے آئندہ کسی جمعے پر آپ کی خدمت میں عرض کر لوں گا۔ مسلمانوں، اگر حج فرض ہے نا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا آپ پہ لازم ہے، اگر آپ کے حالات حج فرض کے درجے میں لے جاتے۔ حج کے فرائض کے لیے کوئی خاص پیسے نہیں ہے، کوئی خاص سونا چاندی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ حج کے فرائض میں تین چیزیں۔ نمبر ایک، آنے جانے کا بندے کے پاس کرایہ موجود ہو،
نمبر 2، جب تک حج میں رہے واپسی تک گھر والے کچھ کھاتے پیتے رہیں، بھوکے نہ مر جائیں، ان کے لیے کچھ انتظام کر کے جائے۔ نمبر 3، آنے جانے کا راستہ پرامن ہو۔ یہ تیسری شرط اس وقت لگائی جاتی تھی جب قافلے اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور راستوں میں مختلف قبائل کی آپس میں لڑائی فساد چپکلے چلا کرتی تھی، تو راستے پرامن نہیں ہوتے تھے، تو اسی لیے تیسری شرط لگا دی گئی تھی کہ راستہ پرامن ہو۔ الحمدللہ آج کل تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آج کل تو حج کی 2 ہی شرطیں رہ گئی نا، راستہ تو پرامن ہے ہی، ایک حج کا سفر کے بندے کے پاس خرچ موجود ہو، دوسرا جتنے دن وہاں رہے گا واپسی گھر والوں کے پاس بھی کوئی کھانا پینا رہے۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ وسعت موجود ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا، لے تو لال سے کام لیا، فرمایا وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ لفظ بڑے زجر اور توبیخ کے ہیں، یہ اس نبی کے الفاظ ہیں جس نبی نے اپنی امت کی ہدایت میں جب دعائیں مانگی تو اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالا کہ اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شریعت اس لیے نہیں اتری کہ آپ اس طرح اپنی جان پر مشقت ڈال دیں اور تکلیف ڈال دیں۔ یعنی وہ نبی جب یہ جملہ فرما دے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس مسئلے میں بری ہوں، تو بتائیں کتنی غصے اور زجر اور توبیخ کا جملہ ہوگا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اور میرے دوستو، بعض اوقات لوگ ہمیں لبرل دماغ کے بندے کچھ الٹی پٹی پڑھانا شروع کرتے ہیں کہ حج پہ اتنے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، اس کو جہیز لے کر دے دیں، کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں بہت اچھا خیال ہے، لیکن کوئی پلاٹ خریدتے وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کا جہیز لے لوں؟ یا 8-8 10-10 لاکھ کے موبائلز لینے سے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اتنے بہترین قسم کے لیپ ٹاپس دینے سے پہلے کیوں خیال نہیں آیا کسی بچی کی شادی کرا دوں، کسی کا گھر بسا لوں؟ یہ صرف حج پہ، یہ صرف قربانی پہ، یہ صرف اسلامی معاملات پہ آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہاں کیوں نہیں آتی؟ کوئی ہمیں کہتے ہیں جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دیں۔ بابا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، جملہ تو بہت پیارا ہے لیکن آپ کی نیت اس میں کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری سے پہلے آٹے کی بوری کسی غریب کے گھر میں دے دیں، بہت بہتر، لیکن یہ آئی فون 14 پرو میکس لینے سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ وہاں تو آپ بہتر سے بہتر، بڑا اچھا بہترین رزلٹ ہے، اتنے میگا پکسل ہے اس کا کیم، وہاں تو بہت اچھا بہترین خیال چل رہا ہے۔ ہائی لیول کی فیسز آپ جو ہے نا وہ اپنی بچی اور بچے کی یونیورسٹیز لیول تک آپ دے رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی پی ایچ ڈی چل رہی ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا اس کی یہ فیس، اس کی یہ فیس، اس کی یہ فیس، تو اتنی فیسز دے کے وہ ایجوکیشن آپ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ بات کہہ دیں نہیں یہ بات صرف پیسہ حج پہ لگتا ہے، صرف پیسہ قربانی پہ لگتا ہے، باقیوں میں نہیں لگتا۔ یار کیا جملہ حضرت علی المرتضیٰ کا یاد آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خارجیوں کے مقابلے میں ایک بات فرمائی تھی، جب خارجی قرآن لے کر آئے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کہ علی قرآن کے اس مسئلے پہ عمل کریں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حیرانگی کی، اور حیرانگی بنتی بھی تھی کہ یار یہ آیات میرے سامنے رسول اللہ پہ اتری ہیں، علی المرتضیٰ ان آیات کا کاتب الوحی ہے، وہ قرآن کریم نبی پاک سے پڑھا ہوا ہے، تم اسے پڑھانے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا ان الحکم الا للہ کی آیت تو بہت اچھی ہے جو تم میرے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، لیکن کلمۃ الحق کی ارید بہا الباطل، اے کاش جیسے جملہ حق کہہ رہے ہو ویسے تمہاری نیت اور تمہارے معاملات بھی حقیقت پر مشتمل ہوتے، کہنا تو تم کچھ اور چاہ رہے ہو۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہے، یہ جملہ ہر جگہوں پر فٹ ہو سکتا ہے، نیت کچھ اور چل رہی ہوتی ہے اور اعتراض اسلام پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اسلام پر ڈائریکٹ اعتراض نہ کر سکے نا، وہ چھوٹی چھوٹی عبادت پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اسلام سے جیلسی پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے 5 چیزیں ماہ شوال کے حوالے سے بیان کی تھی، اس میں عید الفطر بھی ہے، اسی مہینے میں 6 روزے شوال کی بھی ہیں،
اسی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی ہے، اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک مرتبہ اعتکاف کی قضا بھی کی ہے، اور 5ویں طور پہ اسی مہینے میں اشہر الحج، یہ حج کے مہینے کی شروعات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ماہ شوال کی فیوضات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔